ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف فرما جمیع سادات اکرام، محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل سادہ کرنے کے لیے تو نہیں کہا نا۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آئیے اب تمامی حضرات مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ساری کائنات کے مالک و مختار اللہ کے پیارے حبیب، ہم گناہگاروں کے طبیب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی۔ سیٹنگ بالکل ٹھیک ہے، آپ تھوڑی سی آواز بڑھا کے جہاں تک سیٹی نہ مارے ہاتھ ہٹا لو، بالکل آواز بڑھا کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم کا بے پناہ احسان و شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مقدس محفل عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، محفل پاک کا سلسلہ جاری ہے، اور عاشقوں والے طریقے میں بیٹھ کر کے حضور کی باتیں اور نصیحت آمیز باتیں سننے کے لیے ہم تمام افراد حاضر ہوتے ہیں تو حاضر ہونے سے پہلے نا نیت کر کے اس محفل میں آیا کیجئے گا کہ اس محفل میں بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ کل میدان محشر میں عطا فرما دے۔ بڑی مقدس محفل ہے، بہت ساری احادیث طیبہ سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہے۔ جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے وہاں پہ تشریف لایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت فضیلت ہے۔ تو نیت کر کے بیٹھا کریں، جب تک بیٹھیں سنیں، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی بھی توفیق بخشے اور محفل پاک کا صدقہ بھی عطا کرے۔ اللہ کریم نے حضور پاک علیہ السلام پہ جو کتاب نازل فرمائی قرآن کریم، اسی قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آج تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ حضور پاک علیہ السلام کو رب مخاطب کرتا ہے اور مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے حبیب، دنیا میں سارے لوگوں سے کہو نا، کیا کہنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندوں سے کہیے گا اگر وہ اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میری اتباع کریں۔ سرکار فرماتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ کہو محبوب لوگوں سے، ایک ہی جگہ چھوڑو نا، سیٹی نہ مارے، بس ختم کرو، کیوں بار بار کہتا ہے محبوب کہو لوگوں سے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں نا تم میری اتباع کریں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اگر بندے ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست رکھے گا، اور صرف دوست ہی نہیں رکھے گا، محبوب ہی نہیں بنائے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد ارشاد فرماتا کہ محبوب جو دنیا میں تیرے امتی ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک سے بڑی محبت ہے، ان سے تو کہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو سہارا میرا لینا پڑے گا، دامن حضور کا پکڑنا پڑے گا۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ کر کے ان سے ہٹ کر کے کوئی اللہ تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ سارا کچھ بتانے والی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ بھئی مصطفیٰ نے بتایا تب ہم نے مانا نا اللہ ایک ہے، انہوں نے بتایا کہ فرشتے بھی ہیں اس کائنات میں، ہم نے مان لیا، انہوں نے بتایا کہ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو دنیا میں وجود بخشا، ہم نے وہ سب مانا۔ قرآن کہتا کہ محبوب کہو لوگوں سے جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ خدا کے پاس پہنچنے کا، ان سے کہو جب تک حضور کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگے نا تب تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سنیے گا، حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم اللہ قرآن میں دیتا ہے، اتباع کرنے کا حکم، یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم، اس کی تفسیر اٹھا کر کے پڑھیں گے نا تو آپ کو ملے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب کہا تھا لوگوں چاہتے ہو نا اللہ تک پہنچنا، اللہ تک پہنچنا اگر چاہتے ہیں تو اتباع میری کرنا پڑے گی۔ اور حضور نے دنیا میں آ کر کے اپنی زبان میں بھی فرمایا، سرکار نے مخاطب کر کے کہا تھا نا بندہ تب تک ایمان والا نہیں بنتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی اتباع بندہ کرتا ہی تب ہے جب حضور سے محبت ہو، حضور سے محبت۔ سرکار نے مخاطب کر کے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وبلدہ والناس اجمعین۔ سرکار فرماتے لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ بندہ مومن بنتا ہی تب ہے جب اس کی نظروں میں حضور کا حسن بس جاتا ہے، حضور سے محبت کرنے لگتا ہے، اور ایسی محبت نہیں کہ تیری بھی محبت دل میں تیری بھی نہ، حضور کہتے سب سے زیادہ میری محبت ہو۔ اور جس بندے کے دل میں حضور کی محبت سب سے زیادہ آ جاتی ہے پھر اس بندے کو کسی دنیا کی محبت کے چکر میں پڑنے کا وقت ہی نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں چہرے مصطفیٰ بس جاتا ہے، جس کی نظروں میں مصطفیٰ کا حسن بس جاتا ہے، پھر اسے کیا ضرورت پڑتی ہے دنیا والوں کے حسن کے چکر میں۔ اور خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کا ہی حسن ہے کہ دنیا کو بھی اللہ نے جو حسن دیا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں دیا ہے۔ اور مصطفیٰ کا حسن کیا، میرے امام نے کہا نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں کی، یکی پھول خار سے دور ہے، یکی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔
یہ حضور کا حسن، اور حضور کا حسن جب بستا ہے نا تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا تو اللہ سے محبت کرتا، اور جب تک حضور پاک علیہ السلام کی محبت دل میں نہیں ہوتی جب تک اللہ کامل مومن ہونے کا شرف عطا نہیں فرماتا۔ حضور نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرو، اور حضور پاک علیہ السلام کی ذات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کس طور پہ ایک مومن کو کرنا چاہیے، یہ صحابہ کی زندگیاں فیصلہ کرتی ہیں، صحابہ کی زندگیاں۔ اور آپ اٹھا کر کے پڑھے نا تو صحابہ اکرام نے، مصطفیٰ نے کہا محبت کرو اور صحابہ نے کر کے دکھایا مصطفیٰ سے محبت، ہاں کر کے دکھایا۔ ایسی محبت کری صحابہ اکرام کی جماعت نے میرے حضور سے، ایسی محبت کی کہ سارا کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، سارا اٹھا کر کے پڑھے، ساری دولت حضور کے ایک اشارے پر قربان کر دی، جانوں کی قیمت مصطفیٰ کے ایک اشارے پر صحابہ نے لگا دی، صرف اشارہ مصطفیٰ کا ہو گیا، سب کچھ لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ کیسی محبت کی، آؤ ذرا ایک جھلک دیکھو کیسی بات۔ آج محبت پر بات ہونی ہے نا، محبت رسول پر، تو ذرا دل تھام کر کے بیٹھیے گا صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی، اور آنے والے قیامت تک کے تمام افراد کو حضور کی محبت کا درس دیا۔ لوگوں محبت مصطفیٰ ہونا چاہیے نا تو ایسی ہونا چاہیے جیسے صحابہ اکرام نے محبت کر کے بتایا ہے۔ او میں نے کہا تھا جب مصطفیٰ کی محبت دل میں بستی ہے تو پھر کسی کی محبت دل میں نہیں رہتی، اور میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہونا چاہیے، والدین سے بھی زیادہ حضور کی محبت ہو، اولاد سے بھی زیادہ حضور کی محبت ہو، تمام تر رشتہ داروں سے زیادہ حضور کی محبت ہو۔ اور جب بندے مومن کا حال یہ ہوتا کہ سب سے زیادہ محبت حضور کی اس کے دل میں ہوتی ہے تو پھر عالم یہ ہوتا کہ کیسی محبت کی صحابہ اکرام نے اپنی اولاد کو قربان کیا مصطفیٰ کے نام پہ، اپنے والدین کو ٹھوکر مار دی صرف حضور کی محبت کے خاطر۔ آپ نے نام سنا تاریخ میں افضل البشری بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کے بیٹے جناب عبد الرحمن ابن ابو بکر ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی ہے، سرکار ابو بکر صدیق جنگ بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے، آپ کے صاحبزادے حضرت ابن بکر ابو بکر اس وقت کفار کے ساتھ تھے، آپ مذہب اسلام میں آنکھیں نہیں کھولے ہوئے تھے، مصطفیٰ کے دین سے آپ ریلیٹڈ نہیں تھے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ بیٹا کے ایک باپ ہے، ایک بیٹا کے حضرت ابو بکر صدیق کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان میں باتیں شروع ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر کہنے لگے بابا آپ کو یاد ہونا چاہیے جب جنگ بدر میں آپ جو ہے نا مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں کافروں کی طرف سے تھا، ایک وقت وہ آیا تھا، ایک موقع وہ آیا تھا، میری تلوار تھی، آپ کا سر تھا، اور میری تلوار آپ کے سر کے اوپر تھی، آپ کا سر تلوار کے نیچے تھا۔ میں سوچ رہا تھا آپ کی گردن کو کاٹ کر کے رکھ دوں، لیکن میرے اوپر باپ کی محبت نے غلبہ اختیار کر لیا۔ میں سوچنے لگا آخر یہ ہے تو میرا باپ، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ بچ گئے۔ اگر میں چاہتا اسی وقت آپ کی گردن کو کاٹ کر کے رکھ دیتا۔ اور لوگوں میں کہتا ہوں عشق ہو تو صحابہ اکرام کی جماعت کے جیسا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے نے جب کہا کہ آپ میرے سامنے تھے، آپ کے سر پر میری تلوار لٹک رہی تھی، ایک ضرب مارنے کی دیر تھی، آپ کی سر سے آپ کا سر تن سے جدا ہو جاتا، لیکن صرف میرے اوپر آپ کی محبت نے غلبہ اختیار کر لیا اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو سنیے گا ابو بکر سرکار کا جواب کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں او بیٹے عبد الرحمن، وہ تیری تلوار تھی اور تو ایسا کافر تھا کہ میری سر تیری تلوار کے نیچے تھا اور تیرے اوپر باپ کی محبت نے غلبہ اختیار کر لیا تھا، لیکن خدا کی قسم اگر میری تلوار کے نیچے تیرا سر آ جاتا تو ابو بکر بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، بلکہ مصطفیٰ کا گستاخ سمجھ کے تیری گردن کو تیرے سر سے جدا کر کے رکھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، ماشاءاللہ، جدا کر کے رکھتا، نہیں چھوڑتا تجھے سمجھ کر کے کہ تو بیٹا ہے، سمجھ لیتا یہ میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے۔
یہ تھا صحابہ کا عشق۔ دیکھیں بیٹے سے اور حضور کی محبت سے جب تقابل ہوا نا، کسے اختیار کرنا چاہیے؟ تب بھی صحابہ نے حضور کو اختیار کیا۔ جائے دنیا والے، کیا مطلب دنیا والوں سے؟ حضور کی محبت ہو دل میں، ایسی محبت کی نا کہ صحابہ نے جیسی محبت کی نا، آج تک تاریخ میں ایسی محبت کرنے والے کوئی بھی محبین نظر ہی نہیں آتے، کوئی نظر نہیں آتے۔ کیسی محبت تھی حضور سے؟ اٹھا کر کے پڑھیں تاریخ تو آپ کو ملے گا۔ میرے مصطفیٰ جو وضو کرتے تھے نا، وضو تو مصطفیٰ کا وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور ہاتھوں میں لے کر کے اس کو منہ پر مل لیتے تھے۔ یہ عشق، یہ محبت صحابہ کی، اور ایسی محبت کر کے بتائیے نا، ایسی محبت۔ حضرت مولائی کائنات فرماتے ہیں حضور سے اتنی محبت ہے میرے دل میں، مجھے بہت تیز کی پیاس لگی ہو اور بہت تیز دھوپ ہو، سورج پورے شباب پر ہو اور میرے سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہو، کوئی کہے کہ حضور کو اختیار کرنا ہے یا پانی کو اختیار کرنا ہے، حضرت علی کہتے ہیں میں پانی کو اختیار نہیں کروں گا، اپنے مصطفیٰ کو یا اختیار کر لوں گا۔ یہ صحابہ کی محبت۔ کیا کیا؟ سب کچھ حضور کی محبت میں فنا، سب کچھ۔ آئے اٹھا کر کے پڑھیے گا حضور کا ابتدائی دور، حضور نے اعلان نبوت کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے رہے، صحابہ کرام یکے بعد دیگرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن اسلام سے منسلک ہوتے چلے گئے، حضور کا کلمہ پڑھتے چلے گئے۔ اور اسی دور میں نا جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف کی زمین پر پہنچے نا، تو وہاں پہنچنا ہوا، وہاں پر ایک یہودی رہتا تھا مصطفیٰ سے عداوت رکھنے والا، مصطفیٰ سے دشمنی کرنے والا۔ آج بات محبت کی ہے تو سنیے گا صحابہ نے کیسی محبت کی تھی، کیسی محبت حضور سے، سب کچھ قربان کیا۔ یہودی ایک حضور سے بہت نفرت کرتا ہے، اس کے گھر میں صبح کا جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو بس حضور کو گالی دیتا، پورا دن نکل جاتا میرے مصطفیٰ کو گالیاں بکتے بکتے۔ اب جب شب ہوتی، رات کا وقت آتا، تب بھی میرے مصطفیٰ کو گالی دیتا۔ حضور کو گالی دینا اس کا یہ کام تھا، صبح سے شام تک مصطفیٰ کو گالی دیتا، رات میں جس وقت اس کی آنکھ کھلتی نا بس حضور کو گالی دیتا۔ اب آپ کو یاد ہونا چاہیے گھر میں جو باپ کرتا ہے، اگر باپ کسی کو برا کہتا ہے تو بیٹا جب چھوٹا ہو شعور کی منزل پہ فائز ہونے لگے اس کے دل پر بھی ویسا ہی اثر پڑتا ہے۔ اگر میں اپنے گھر پہ اپنے بچوں کے سامنے کسی ایک شخص کو برا کہوں نا تو میرا بیٹا جیسے جیسے شعور کی منزل پہ پہنچے گا اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پنپے گی، اس کے لیے اچھے جو ہے نا سوچ اپنے ذہن میں نہیں بھرے گا، بلکہ وہ یہ سوچے گا میرا باپ اس کے لیے یہ کہتا ہے، میرا باپ یہ کہتا۔ ایسے کہ مدینہ کی زمین پر یہودی ہے، صبح سے شام تک میرے مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے۔ اسی کے گھر میں ایک شہزادے نے جنم لیا، جب وہ شعور کی منزل پہ فائز ہونے لگا، اب وہ شہزادہ جب جوان ہوا نا وہ سوچتا ہے جب صبح ہوتی ہے تب بھی میرا باپ محمد کو گالی دیتا ہے، جب شام ہوتی ہے تب بھی میرا باپ ہمیشہ انہی کو ہی گالی دیتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے بھی دیکھنا چاہیے نا وہ دیکھنے میں کیسے ہے، وہ غریبوں پہ کتنا ظلم کرتے ہیں، وہ یتیموں کا کتنا حق مارتے ہیں۔ اب جیسے جیسے اس یہودی کا بچہ جوان ہوتا جا رہا ہے اس کے دل میں شوق بڑھتا جا رہا ہے کہ میں بھی ان سے ملاقات کروں گا، دیکھو تو وہ ہے کیسے اور کتنا تڑپاتے ہیں، یا میرا باپ جو ان کے لیے کہتا ہے ایک ایک بات سچ ہے یا پھر میرا باپ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی نقصان پہنچانے کے لیے حضور کے راستے میں کھڑا ہو گیا، یہ سوچنے لگا جیسا جیسا میرا باپ کہتا ہے اگر حقیقت میں ویسا ہی ہے تو میں بھی اس کو نقصان پہنچاؤں گا، اور جیسے دوسرے لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں میں بھی ویسے ہی گالی دوں گا۔ یہ راستے میں آ کر کے نکلا ہے اور نقصان پہنچانے کی نیت سے میرے حضور کے راستے میں کھڑا ہو گیا، وہ لوگوں کھڑا ہونا ہوا ہے لے کر کے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسی سوچ لے کر کے آیا کہ حضور کو نقصان پہنچانا ہے، اچھے خیالات لے کر کے راستے میں کھڑا نہیں ہوا تھا بلکہ سوچ رہا تھا
کہ یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے. اب راستے میں کھڑا ہے اور راستے میں کھڑا ہونا ہوا ہے اس کی قسمت کا بھی ستارہ عروج پر پہنچ گیا. اب راستے میں کھڑا تھا، مصطفیٰ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اچانک ہوا ایسا. اسی راستے سے میرے مصطفیٰ گزرے ہیں اور خدا کی قسم جیسے کہ میرے مصطفیٰ کا گزرنا ہوا ہے اس کی ایک نظر جیسے کہ میرے حضور کے چہرے پہ پڑی ہے. وہ لوگوں مصطفیٰ کے چہرے سے اس کی نظر کا نظر ملنا تھا، اس کی آنکھوں سے مصطفیٰ کی آنکھیں ملنا تھی. آیا تھا غلط سوچ لے کر کے مصطفیٰ کو اللہ اکبر زخمی کرنے کے لیے، مصطفیٰ کو نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کی آنکھوں پر اس کی نظر پڑی ہے اب چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا رہ گیا. کبھی مصطفیٰ کے رخسار کو دیکھتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے لبھائے مبارک کو دیکھتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے رخساروں کو طرح طرح سے یہ دیکھتا جاتا ہے. اللہ اکبر. آیا تھا تو سوچ اچھی لے کر کے نہیں آیا، جب آیا تھا تو دشمن بن کر کے آیا تھا. لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کے چہرے پر اس کی نظر پڑی ہے اس کا حال تو یہ ہو گیا، زلف دیکھی کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. حال یہ ہو گیا. مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا نا دیوانہ ہوا. ابھی مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا. یاد کیجئے گا صحابہ نے کیا قربانیاں دی. سنیے گا غور سے، آج صرف محبت پہ بات کرنی. دیکھیں یہ اس کو کہتے محبت. اس نے نا اب حضور کا جیسے ہی عاشق بنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلفوں کا شیدائی ہوا. اب تو بس حضور کا چہرہ دیکھنا تھا، اور جو میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لے پھر کائنات کا حسن کیا ہے اس کے سامنے. کیا ہے بھئی؟ اب دیکھا نا حضور کا چہرہ، ابھی کلمہ تو نہیں پڑھا نا تو حضور کے پاس گیا، گھر پر لوٹ کر کے آ گیا اور مصطفیٰ کے عشق کا بیمار ہو گیا. اب حضور کی محبت اس کے دل میں بسی. بس صبح ہوتی باپ گالی دیتا لیکن اس کی خواہش کیا رہتی کہ مصطفیٰ دیکھنے کو مل جائے، حضور کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے. شام ہوتی اس کا معاملہ یہی کہ حضور دیکھنے کو ملے. معلوم ہے باپ یہودی ہے اور حضور کا اتنا کٹر دشمن ہے کہ صبح سے شام تک میرے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے. اگر گھر پہ کہوں گا تو مجھے ہی گھر سے نکال دے گا. اب والدین کی محبت میں اور حضور کی محبت میں اس کے دل میں ٹکراؤ ہونے لگا. اگر باپ کو چھوڑتا ہوں تب حضور ملے گے، حضور کو چھوڑتا ہوں تب گھر والے ملے گے. اب فیصلہ کرتا رہا، رات میں بستروں پہ لیٹتا ہے، کربٹیں بدلتا ہے. آخر کسے بدلوں، کسے سوچوں اور کسے چھوڑ کر کے کسے پکڑوں. تو دل نے فیصلہ کر دیا یہ دنیا کے لوگ ہیں، یہ ماں باپ تو صرف دنیا میں کام آ سکتے ہیں، لیکن حضور کے دامن کو اور ان کی محبت کو دل میں جگہ دے دے وہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی کام آتے ہیں. فیصلہ کر لیا کہ بس چننا مصطفیٰ کو ہے. اب جیسے ہی یاد آتی اسے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے جاتا، کوئی نہ کوئی بہانہ، اور آس پاس میں ٹہلنے لگتا. حضور کا چہرہ دیکھ لیتا، سکون مل جاتا، اس کو سکون مل جاتا. اور ظاہر سی بات ہے محب جب تک محبوب کو نہیں دیکھتا نا تو سکون ملتا ہی نہیں. جتنے یہ شاعر نظر آتے ہیں نا غزلوں کے، یہ کسی نہ کسی محبت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو محبت شاعر بناتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں وہ کیسی محبت ہے یار جو دنیا کا شاعر بنا دے. آؤ نا حضور سے محبت کرو. جب حضور سے محبت کی جاتی ہے پھر غزلوں کا شاعر نہیں بنتا، کوئی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی طرح شاعر بنتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا کہ میری جان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. ہاں یہ دنیا کی محبت ہے جو برباد کر کے رکھتی ہے اور یہ حضور کی محبت جو آباد کر کے رکھتی ہے. آباد دیکھیے گا، بات دور نہ نکلے. اس نے نا جب بھی حضور کی یاد آتی مسجد نبوی شریف کے ارد گرد چکر لگانے لگتا. ایک ایک بات غور سے سنیے گا، ایک جملہ بھی مس نہ ہو. ابھی آپ دیکھیں گے کیا ہوتی ہے محبت. بس ٹہلتا رہتا ادھر ادھر. جب حضور کا چہرہ اس کو دیکھنے کو نہیں ملتا نا کبھی کبھی تو یہ بچہ بیمار ہو جاتا. یہ زبان کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا. اس کی ماں کہتی کیا ہے بیٹے، آج سے پہلے تو معاملہ یہ نہیں تھا، کھانا بھی وقت سے کھایا جاتا،
پانی بھی وقت سے پیا جاتا، لیکن جوان ہے، سمجھتا ہے اگر گھر پہ بتاؤں گا تو یہ لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، اس لیے حضور کی محبت کو اس نے اپنے دل میں جگہ دی ہے اور چھپا کر کے رکھا ہے۔ اپنا باپ کو ترجیح دیتا ہے حضور پر، اپنا ماں کو ترجیح دیتا ہے، ہمیشہ بس حضور کی یاد میں رہتا ہے، حضور کی محبت میں مگن ہو چکا ہے۔ دن ہوتی ہے بس خیالات حضور کے چلتے ہیں، رات ہوتی ہے بس خیالات میرے مصطفیٰ کے ہیں، ہمیشہ حضور کو یاد کرتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے اے میرے مصطفیٰ، اگر ماں باپ کا ڈر نہ ہوتا تیرے نام پہ ابھی جان دینے کو تیار رہتا۔ ہمیشہ بس مصطفیٰ کی محبت نے اس کو دیوانہ کر کے رکھا ہے۔ اب حضور کا عشق جب اس بچے کے دل میں آ گیا، اس جوان نے میرے حضور سے دل لگایا ہے، اور لوگوں اب اس وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا، جب جب حضور کا چہرہ دیکھ لیتا اس کی طبیعت اچھی ہو جاتی، لیکن حضور دیکھنے کو نہ ملتے۔ یہ بچہ بیمار ہونے لگا، اب وقت ایسا آ گیا سوچتا کہ مصطفیٰ کے پاس جاؤں، لیکن والدین کا ڈر اس کے دل میں بسا ہوا ہے، وہ جانے نہیں دیتا ہے، قدم اٹھانا سوچتا ہے، لیکن والدین کی یاد آتی ہے کہ یہ بہت بڑے مخالفین ہیں، میرے والدین کی کیا عزت رہے گی یہودیوں میں۔ اللہ اکبر، عالم یہ ہو گیا۔ اب بچے کا عالم یہ، بچہ جب بیمار ہونے لگا، حضور دیکھنے کو نہ ملے نا، جب یہ بیمار ہو کر کے بستر علالت پہ لیٹا ہے، اب یہ بستر مرگ پہ جب آیا گیا نا، بڑے بڑے حکماء کو دکھایا گیا، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا گیا، لیکن جو ڈاکٹر آتا ہے وہ دیکھ کر کے یہی کہتا ہے یہ بچہ تو اچھا ہے، جسمانی طور پہ اس کو تو کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے، آخر کون سی بیماری نے اس کو لا علاج کر کے رکھا ہے۔ بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے جو ہے نا ڈاکٹروں کو بلایا گیا اس وقت کے، لیکن بچے کو سب دوا بھی کرتے ہیں، سب دوا کھلاتے ہیں، لیکن بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا کہ ویسا کا ویسا بیمار ہے۔ اب اس کی طبیعت اور بگڑتی جا رہی ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے، آخر میرے لال کو ہوا کیا ہے، میرے بچے کو ہوا کیا ہے، ماں سے دیکھا نہیں جاتا ہے، باپ سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ اب جب بچے کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگی، اس کا باپ آیا ہے، آنے کے بعد کہنے لگا اور بیٹے ایک بات کا صحیح صحیح بتائے گا، یہ کہنے لگا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، اس کا باپ کہنے لگا میں نے بڑے بڑے طبیبوں کو دکھا لیا، بڑے بڑے حکماء کو دکھا لیا، لیکن سب نے دیکھ کر کے یہی کہا کہ جسمانی طور پہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، کیا مجھے بتائے گا کون سی بیماری تجھے ہے، کس چیز نے تجھے مریض بنا کر کے رکھا ہے۔ یہ بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن باپ نے جب نرمی لہجہ اختیار کیا ہے اور محبتوں کے ساتھ اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کہنے لگا میں آپ کو بتا تو دوں گا، لیکن اس سے پہلے وعدہ کرنا پڑے گا۔ کیا وعدہ کرنا پڑے گا؟ کہ میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو مجھ سے کہو گے تو کچھ نہیں، پہلے وعدہ کر لو۔ اس کا باپ کہتا کہ ٹھیک ہے بیٹے، تیرے ساتھ وعدہ رہا، تجھ سے ایک بات بھی نہیں کہوں گا۔ اب اس کا باپ پوچھتا ہے چل ٹھیک ہے وعدہ کر لیا، اب ذرا بتا تو دے کون سی چیز نے تجھے بیمار کیا ہے۔ یہ بچہ کہنے لگا ابا حکماء کو دکھانا بند کرے، طبیبوں کو دکھانا بند کرے، بلکہ بات دراصل یہ ہے میں محمد کی محبت کا گرفتار ہوں۔ اللہ اکبر، جب انہیں دیکھ لیتا ہوں میری طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، اور انہیں نہیں دیکھتا ہوں بیماری کا عالم بڑھتا جاتا ہے۔ باپ اگر میری ایک بات مانے جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو میں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے جب میرے حضور کا نام اپنے بچے کی زبان سے سنا ہے، اللہ اکبر کھولنے لگا ہے، چہرہ زرد پڑ گیا ہے، مارنا چاہتا ہے، لیکن وعدہ کر بیٹھا ہے، بچے سے کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ بچہ کہنے لگا وہ باپ اگر چاہتا ہے تیرے بیٹے کو شفا مل جائے تو بڑے بڑے حکماء کو نہ دکھا، ان سب کو دکھانا تو بند کر دے، طبیب فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ان طبیبوں کا میرے پاس کام نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ذات مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے تو وہ طبیب کی نہیں ہے بلکہ اللہ کے حبیب کی ذات، سبحان اللہ سبحان اللہ، حبیب خدا کی، بس وہی فائدہ پہنچا سکتے۔ جب اتنی بات کہی نا، باپ ہے حضور کا دشمن، بات یاد ہے نا آپ کو، ذہن میں آ رہا سارا؟ بولو نا بھائی، اور بول لو سبحان اللہ، اور بول لو سبحان اللہ۔ ربیع النور شریف کے مہینے میں اتنا خاموش، سنی تو نہیں رہتے، ایسے خاموشی سنی، اور بولو نا۔ کہا حضور کی محبت کا گرفتار بنا، باپ دشمن بنا، دشمن جیسے ہی بننا تھا نا اس کا۔ اب کہتا ہے کیا کہوں تجھ سے، وعدہ جو کر بیٹھا ہوں۔ یہ کہتا ہے ابا وعدہ کیا، اب کہو گے کیا؟ بس ایک بات میری مان لو، اگر چاہتے ہو بیٹا اچھا ہو۔ اتنی سخت طبیعت اس کی ہو گئی، اتنی علی کہ بچنے کی کوئی امید نہیں،
باپ سے کہتا ہے بس حضور کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ جب اس نے اتنی بات کہی نا، جانا نہیں چاہتا، کٹر دشمن حضور کا، دل میں سوچ رکھا کہ اگر چلا گیا ان کے دروازے پر تو سارے یہودی بائیکاٹ کر دیں گے، سب کہیں گے بڑا سردار تھا اور تو ہی ان کے دروازے پر سوالی بن کے گیا۔ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن بیٹے کی محبت تھی، لے کر کے گئی میرے حضور کے مسجد شریف کی طرف کو۔ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے کہ اس یہودی کا جانا ہوا ہے، اور جانے کے بعد نہ کہنے لگا یا محمدہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہ بتا کیا کہنا چاہتا؟ کہ میں تو آپ کا بڑا دشمن ہوں، اس بات کی شہرت پورے مدینہ میں ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے میں آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ کہ بتاؤ نا کس لیے بلانے آئے ہو؟ کہ میرا بیٹا آپ کی محبت کا گرفتار ہو چکا ہے، بڑے بڑے حکما کو دکھا لیا، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھا لیا، لیکن کوئی دوا فائدہ نہیں کرتی ہے۔ اب بچہ میرا ہے، اس کی خواہش یہ ہے، وہ دنیا سے جانے والا ہے، وہ دم توڑنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ آپ کا دیدار کر لے۔ اور لوگوں ذرا سوچو، اس نے اتنی بات کہی نا، حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ فرمانے لگے وہ صحابہ مسجد میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ذرا چلو نا، میرا دیوانہ تڑپتا ہے، وہ دنیا سے جانے والا ہے، ہم مصطفیٰ چلے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہاں پر رک کر کے اگر ہمارے گھر پر ہمارے پیر آئے نا تو ہم اپنی قسمت کی میراث سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچو یار، اس بچے کی قسمت کتنی بلند ہوگی جس کے گھر پر صرف ایک پیر نہیں بلکہ کائنات کا مالک تشریف لا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ کائنات کا تکبیر، مالک۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، ماشاءاللہ۔ میرے حضور آئے نا، دیکھا بچہ بستر پر لیٹا ہوا، یوں سمجھو کہ بچے کی آنکھیں بند ہو چکی، آنکھیں بند، دنیا سے جانے والا ہے، ماں بیٹھی ہے قریب، بیٹے کیا ہوا؟ اس کی زبان بند، آنکھیں بند، بولنا بند کر دیا، پلک مارنا بند کر دیا، یوں سمجھو کہ دنیا سے جا چکا۔ لیکن جیسے ہی اس کے باپ نے کہا بیٹا تیرا محبوب آ گیا ہے، جاتی ہوئی روح لوٹ کر کے آئی بدن میں۔ اب سنا نا محبوب آ گیا، محبوب آ گیا۔ طبیعت اتنی علیل تھی کہ اٹھا نہیں جاتا تھا، لیکن اٹھ کر کے بیٹھا کہ او میرے محبوب کب سے دیکھنے کو بےتاب ہوں۔ اتنے اپنے دیوانوں کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں کیا جاتا نا، کوئی محبوب اتنا تو نہیں تڑپاتا نا۔ وقت وقت پر آپ کو یاد کرتا ہوں، ایک ایک ساتھ آپ کو یاد کرتا ہوں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا کہ جس لمحے میں آپ کو یاد نہ کیا ہو۔ لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا نا مصطفیٰ، آپ سے اتنی محبت ہونے کے باوجود آپ اب تشریف لے کر کے آئے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہم آنا تو چاہتے تھے، لیکن تیرا باپ ہے ہمارا بہت بڑا گستاخ ہے، اس لیے تیرے گھر پہ نہیں آئے گے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، ایک محبوب بیٹھا ہوا ہے، ایک دیوانہ بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھ کر کے عرض کر رکھا ہے یا رسول اللہ اگر آپ چاہے نا، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور دنیا سے جانے سے پہلے مصطفیٰ آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اتنی بات سنا کے نا، تو سننے کے بعد فرمانے لگے پھر کیا بات ہے، میرا کلمہ پڑھ لو نا۔ لیکن یہ کہنے لگا مصطفیٰ ایک وعدہ کرے نا تب کلمہ پڑھوں گا۔ کیا وعدہ کرنا ہے کہ میں نے دنیا میں رہ کر کے ایک سجدہ بھی ادا نہیں کیا ہے، ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہے، ایک دن بھی آپ کی شریعت کے مطابق نہیں گزارا ہے۔ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے تشریف لے گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو کیا میری بخشش ہو جائے گی، میری مغفرت ہو جائے گی؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ارے بخشش کی ٹینشن لینے والا تو کون ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت دلانا میرا کام۔ کلمہ پڑھ بس، تیرا کام کلمہ پڑھنے کا، اپنا کام جنت دلانے کا۔ پڑھے نا بھائی، ٹھیک ہے کلمہ پڑھا، ادھر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا، ادھر بچے کی روح جسم سے پرواز کی، اس کا انتقال ہوا۔ میں کہتا ہوں یار کیا قسمت تھی، کیا قسمت تھی، آخری وقت ہو مصطفیٰ سامنے آ جائیں، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ آخری وقت ہو مصطفیٰ آئے، کیا قسمت بلند۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا ہوا گیا، دنیا سے چلا گیا، دنیا سے جا رہا تھا، قسمت دیکھیے گا۔ باپ کہنے لگا آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میں اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں کرتا، اپنے مذہب کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے جاؤ، اب ہمیں اس کی تجہیز و تکفین بھی نہیں کرے گے، یہ بچہ ہے۔ اللہ کو اکبر، باپ نے لینے سے انکار کر دیا ہے، ماں کہتی ہے جلدی لے کر کے چلے جاؤ۔ لیکن کیا قسمت تھی اس جوان کی، کیا قسمت یار۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں
گے او میرے صحابہ اب یہ مسلمان بچہ غیر مسلموں میں جانا بھی نہیں چاہیے. اللہ کو اکبر, اس کی تجہیز و تکفین اس کا باپ نہیں کرے گا, اس کی ماں نہیں کرے گی, اس کے اہل و عیال نہیں کریں گے, بلکہ میں کروں گا. یار کیا قسمت تھی, اس سے بھی بڑی کوئی کسی کی قسمت ہو سکتی ہے جس کو دفن کرنے والا کسی اور کا لال نہیں تھا بلکہ ساری کائنات کا مالک و مختار. جس بچے کو دفن کرے اس کی قسمت کا کون اندازہ لگا سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کہتے لے کر کے چلو. آئے گئے سرکار ابو بکر, اٹھایا جنازے کو, لے کر کے چلے گئے. پورے مدینہ میں اعلان کر دیا گیا, لوگوں آ جاؤ دیکھنے مصطفیٰ کے عاشق کا جنازہ آ رہا ہے. آئے ہے کیا وقت تھا یار. او مدینہ کی گلیاں, او خاتون مدینہ کی پردے ہٹا ہٹا کر کے دیکھتی تھی اور کہتی تھی کیا تو نے نصیبہ پایا ہے کہ آمینہ کا لال کا دیوانہ بن کے دنیا سے گیا ہے. او مصطفیٰ کا دیوانہ چلا کے سب دیکھتے ہیں. اب غسل دیا گیا اور غسل دینے والا کوئی اور نہیں تھا, میرے مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ غسل دینے والی ذات مصطفیٰ کی, کفن پہنانے والے مصطفیٰ اور ان کے دیوانے. اب جب کفن بھی پہنا دیا گیا نا, اب جنازہ لے کر کے چلے گئے. کون سے قبرستان میں جنازہ لے کر کے چلے؟ جہاں پر بندہ دفن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے. او قبرستان میں لے کر کے چلے مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ, اس کو لے کر کے چلے نا. اب سارے صحابہ چل لگے ہیں. اللہ کو اکبر, بڑے بڑے اکابر صحابہ کی جماعت موجود ہے. مصطفیٰ آگے ہے, صحابہ کی جماعت پیچھے ہے. صحابہ کیا دیکھتے ہیں, مصطفیٰ جب اس جوان کے جنازے کو لے کر کے چلے گئے نا تو مصطفیٰ پنجوں کے بل چل لگے ہیں. مصطفیٰ پورے بھی قدم نہیں رکھ رہے ہیں. ایک دیوانہ آیا ہے, آنے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, آج سے پہلے معاملہ یہ نہیں دیکھا کہ جب بھی چلتے تھے پورا پیر رکھ کر کے چلتے تھے, لیکن اب جب آپ چلے گئے تو پنجوں کے بل چلے گئے. آخر کیا بچا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرمانے لگے او میرے دیوانوں, کیا سوچتے ہو کیا تم ہی اس کے جنازے میں چلتے؟ نا نا نا, جتنے انسان ہیں اس سے زیادہ اس دیوانے کے جنازے میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی آئے. سبحان اللہ سبحان فرشتے اللہ. آئے. یہ جوان نے قسمت پائی. کہتے فرشتے آئے گئے اور تمہیں نظر نہیں آتے, اس وجہ سے پنجے رکھ رہا کہ کسی فرشتے کو تکلیف نہ ہونے پائے. کہتے فرشتے آئے آسمانوں سے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانے. اب جب اس کو لے کر کے چلے نا, نماز جنازہ بھی ہو گئی, حضور نے پڑھائی. پھر میں کہوں گا کیا قسمت تھی کہ نماز پڑھانے والے میرے مصطفیٰ, کیا قسمت تھی. آرزو ایک ہی رہتی نا کہ کاش مصطفیٰ آئیں خواب میں, چہرہ دکھائیں تو قسمت بلند ہو جائے. پھر جو دنیا سے جاتا ہو حضور کا چہرہ دیکھ کے قبر میں رکھنے والے بھی مصطفیٰ ہو تو پھر کیا قسمت ہوگی. مصطفیٰ نے نا دیوانے آئے گئے جنازہ لے کر کے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام قبر کے اندر داخل ہوئے گئے. مصطفیٰ نے جوان کے جنازے کو لیا گئے اور قبر میں رکھا گئے. اللہ اکبر. صحابہ بتاتے ہیں جب مصطفیٰ نے قبر میں جنازے کو رکھا تھا تو مصطفیٰ کا جو ہے نا رخسار پر پسینہ نہیں تھا میرے حضور کے ایک قطرہ بھی پسینہ نہیں, لیکن جیسے کہ میرے مصطفیٰ نے اس جوان کو اندر رکھا یہ قبر میں اور مصطفیٰ رکھنے کے بعد نکلے گئے. اب میرے مصطفیٰ کا قبر سے نکلنا تھا. جب مصطفیٰ داخل ہوئے تھے ذرا سا بھی پسینہ مصطفیٰ کی باڈی پر نہیں تھا, لیکن جب نکلے گئے مصطفیٰ پسینے میں بھیگ رہے گئے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پورا لباس جو ہے نا پسینے میں تر ہو گیا ہے. میرے مصطفیٰ کے دیوانے پھر آگے آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, جب آپ قبر میں گئے تھے جوان کو اتارنے کے لیے تب آپ کی باڈی پر پسینہ بالکل نہیں تھا, لیکن جب قبر سے باہر تشریف لائے ہیں تو مصطفیٰ پسینے میں شراب ہو رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے مصطفیٰ, معاملہ کیا ہے ذرا ہم پر بھی واضح کر دینا. تو مصطفیٰ نے تاریخی جواب ارشاد فرمایا تھا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں او میرے دیوانوں, تم کیا سوچتے ہو اس کے جنازے میں صرف انسان تھے یا صرف قبر چاہتی تھی؟ یہ دیوانہ قبر میں آئے. نا نا نا, جب میں قبر میں گیا تھا تو حوران جنت مجھ سے پہلے آئی ہوئی تھی اور آپس میں جھگڑا کرتی تھی. کوئی کہتی تھی میں لے کر کے جاؤں گی, کوئی کہتی تھی میں لے کر کے جاؤں گی. جب گیا تھا نا تو اوپر تھا, حوران جنت نہیں تھی, لیکن قبر میں اتنی حوران جنت تھی, ان کے بیچ میں کھڑا تھا تو میں پسینے میں پورا بھیگ گیا. کیا قسمت پائی تھی یار. حوران جنت پہلے سے ہی آگے آنے کے بعد کہنے لگی میں لے کر کے جاؤں گی, کوئی کہتی نہیں میں لے کر کے جاؤں گی. یہ دیوانے ہوتے میرے حضور کے.
میں نے کہا صحابہ نے کیا قربانیاں دی حضور کی محبت میں؟ اس زبان نے نا سب کچھ چھوڑا، قبر میں گئے۔ اور ذرا اٹھا کر کے پڑھیے گا، اگر گناؤں نا صحابہ کی تاریخوں کو، آپ بھی کہیں گے کیا محبت کرنے والے تھے، کیا محبت۔ تاریخ میں ایک نام حضرت مصعب بن عمیر کا آتا ہے، اور اتنے بڑے صحابی حضرت مصعب بن عمیر، اتنے بڑے صحابی جنگ احد میں جن کا ذکر بڑی تفصیل سے بیان کیا نا، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ وار کرتے نا دشمن، تو حضرت مصعب بن عمیر آگے آ جاتے اور ان تیروں کو، ان نیزے کے حملوں کو، وار کو سب پر اپنے سینے پر لیتے، اور معلوم ہے نعرہ کیا رہتا کہ میری جان جائے تو جائے، مصطفیٰ کو کچھ نہ ہونے پائے۔ کہتے تھے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ یہ نعرہ، یہ حضرت مصعب بن عمیر اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنے بڑے کہ بڑے بڑے شروعاتی اولین صحابہ میں آپ کا تذکرہ موجود۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر جب تک ایمان نہیں لائے تھے نا، اتنے مالدار گھرانے سے تعلق تھا حضرت مصعب بن عمیر کا، اتنے مالدار گھرانے سے، ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لیتے تھے ماں دوبارہ اس کپڑے کو نہیں پہناتی تھی۔ پورے مکہ میں حضرت مصعب بن عمیر جو خوشبو استعمال کرتے تھے، وہ خوشبو کسی کے پاس نہیں ملتی تھی۔ بڑی بڑی حسینائیں اس طاق میں رہتی تھی کہ مصعب کب گھر سے نکلے گا اور کب اس کے دیدار کر کے ہم مشرف ہوں گی۔ بڑے بڑے خاندانوں سے حضرت مصعب بن عمیر کے لیے رشتوں کے پیغامات بھی آئے، لیکن لوگوں ذرا سوچو، اتنا حسین جبال ہے کہ مکہ کے لوگ انتظار کرتے ہیں کب مصعب بن عمیر نکلے گا، کب اس کا دیدار کرنے کو ملے گا۔ وہی مصعب بن عمیر ہے جو ایک مرتبہ کپڑے پہن لیتا کہ اللہ اکبر، دوسری مرتبہ کپڑے ماں کہتی ہے یہ کپڑے تجھے نہیں پہننا، کہ جو خوشبو مصعب بن عمیر لگا لیتے ہیں وہ خوشبو کسی فرد کے پاس مکہ میں نہیں ملتی ہے۔ اتنی بڑی ہستی کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ یہی مصعب بن عمیر مکہ کی گلیوں سے نکل لگے ہیں، اللہ اکبر، اب لوگ قطار لگائے ہوئے کھڑے ہیں، عورتیں پردے ہٹا ہٹا کر کے دیکھتی ہیں کہ مصعب آنے والے ہیں، مصعب آنے والے ہیں۔ اتنا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر کا، بڑے بڑے لوگ بھی دیدار کر کے اپنے آپ کو مشرف سمجھتے تھے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر مکہ کی گلیوں سے نکل لگے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ مصعب جا رہے ہیں، لیکن مصعب کا مقدر کچھ اور تھا، اللہ تو کچھ اور لکھ چکا تھا۔ اللہ اکبر، مصعب بن عمیر سب کو دیکھنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ سب تو مصعب بن عمیر کو دیکھتے ہیں، لیکن مصعب بن عمیر ایک ذات کو دیکھنے کے لیے نکلے ہیں، اور جس ذات کو مصطفیٰ کریم کہا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے سنا کہ لوگ بڑی گالیاں دیتے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے، میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کو دیکھا کہ حضرت مصعب اپنے دل کا سودا کر بیٹھے ہیں۔ سارے لوگ حضرت مصعب کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو محظوظ سمجھتے تھے، لیکن مصعب بن عمیر جب تک مصطفیٰ کو نہیں دیکھتے نا، جب تک قرار نہیں آتا تھا اور مصطفیٰ کو دیکھ لیتے تو پھر عالم یہ ہوتا، یہ سوچتے تھے کہ میری قسمت کی معراج ہو چکی، معراج ہو چکی۔ وہی حضرت مصعب بن عمیر ہے، حضور کا دیدار کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ماں باپ گالیاں دینے والے، حضرت مصعب بن عمیر کا گھر پر بتانا ہوا گیا۔ وہی ماں جو کہتی تھی بیٹے ایک بار جو پہن لیا نا کپڑا دوبارہ نہیں پہننا، وہی باپ جو بڑی محبت کرتا تھا، اب وہ معلوم ہے آنے کے بعد کیا کہتا، اگر تجھے ان سے محبت کرنی ہے تو پھر ہمارے گھر سے نکلنا ہوگا، سب چھوڑنا ہوگا، مال و جائیداد، یہ بڑے بڑے اچھے لباس، بڑی بڑی خوشبوئیں سب چھوڑ کر کے جانا ہوگا۔ ذرا آپ سوچئے گا، یہ صرف سننا کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اگر خود کی ذات پر بات آ جائے نا تو پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کون مصعب بن عمیر ہے؟ وہ مصعب جو ایک بار کپڑا پہن لے دوبارہ نہیں پہنتا، لیکن حضور کی محبت جب دل میں آئی ہے، اب کہتے اب تمہیں کپڑے بھی نہیں دیے جائیں گے، اب تمہیں کھانے کو بھی نہیں دیا جائے گا، اب تمہیں پینے کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ وہ لوگوں عاشقوں کے سودے بہت ہوا کرتے ہیں، عاشقوں کو کیا کیا تکلیفیں دی جاتی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو ایک کمرے میں
بند کر کے ڈالا ہے، اب نہ کھانے کو دیا جاتا ہے نہ پینے کو دیا جاتا ہے، نعرہ ایک ہے اے مصعب جب تک کچھ نہیں دیا جائے گا جب تک تو محمد کا نام لینا نہیں چھوڑے گا، اللہ اکبر۔ لیکن مصعب بن عمیر کیا کہتے ہیں، جان جاتی ہے تو جائے، حضور کا دامن نہیں چھوڑنے والا، اتنے ظلم کیے، ماں کہتی ہے اگر میں چاہیے تو مصطفیٰ کو چھوڑنا ہوگا، اگر باپ کو چاہتا ہے تو حضور کو چھوڑنا ہوگا، یا تو مصطفیٰ ملیں گے یا باپ ملے گا۔ حضرت مصعب کہتے ہیں ایسے 70 مائے اللہ دے سب کو حضور کے قدموں پہ قربان کر دوں گا، اس لیے کہ میرا محبوب کوئی دنیا والا نہیں ہے بلکہ میرا محبوب تو وہ ہے جس کو اللہ نے ساری کائنات کا مالک بنایا ہے، نعرہ تکبیر، وہ میرا محبوب۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ اتنا لوٹ پڑ رہا ہے نا آج میرے پاس، سچی بات میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں کیسے بول رہا ہوں اسماعیل۔ آج نما دن ہو گیا، روز کی نئی سیٹنگ ہے بھائی، میں کیا کہوں آپ سے۔ ایک دن کی اگر بات ہو نا تو بندہ برداشت کر لیتا ہے، جس کو ایک ہی مائک پر ایک ہی سٹیج پر 12 روز بولنا ہو کیا کرے گا ایسے مائک میں، اور تو 2 دن میں آواز ختم ہو جاتی، سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا کرے۔ بس کہیں آپ 10 منٹ اور بات کرنی ہے، نہیں کرنا آج کے بعد، ذرا بولیں آپ سبحان اللہ۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر، اب ماں بھی کہتی ہے باپ بھی کہتا جا چلے جا، یا انہیں قبول کر لے یا پھر ہمیں سوچ لے۔ حضرت مصعب نے فیصلہ کیا، مصطفیٰ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، سارے دیوانے بیٹھے ہوئے، میرے آقا کے سب دیوانے ہیں نا۔ حضرت مصعب کی ماں نے، آپ کے باپ نے آپ کا لباس بھی اتروا دیا، جو کپڑے پہنے وہ بھی نکلوایا، جو آپ کے پاس تھا سب نکالا۔ اب معلوم ہے حضرت مصعب بن عمیر کیسے چلے گئے، اللہ اکبر، میڈے کی کھال ہے آپ کے بدن پر، اور میڈے کی کھال پہن کر کے مسجد نبوی شریف کی طرف کو روانہ ہوئے ہیں اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے ہیں۔ اب مصطفیٰ نے دیکھا ہے کہ سامنے سے مصعب آ رہا ہے، یہ کون مصعب ہے لوگوں، جو ایک مرتبہ کپڑے پہن لیتا تھا دوبارہ وہ نہیں پہنتا تھا، لیکن جب مصطفیٰ نے دیکھا ہے مصطفیٰ کی آنکھیں برسنے لگی ہے۔ مصطفیٰ دیوانوں سے فرماتے ہیں وہ لوگوں دیکھو مصعب آ رہا ہے، یہ کون مصعب ہے جو ایک مرتبہ کپڑے پہنتا تھا دوبارہ اس کو نہیں پہنتا تھا، لیکن دیکھو میری محبت نے اس سے کپڑے بھی نکلوا لیے ہیں، اب میڈے کی کھال پہن کر کے یہ مصعب بن عمیر آ رہا ہے۔ دیوانے دیکھ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ مصعب کا حال کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر، جن کی شان ایسی تھی ایک مرتبہ مکہ سے نکل جائے نا مکہ کی گلیاں مہک جاتی تھی، لیکن حضور کی محبت جب آئی ہے گھر والوں نے ایسا ستایا ہے کہ کپڑے بھی نکال لیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ روتے جا رہے ہیں، اونٹ کی کھال اور میڈے کی کھال پہن کر کے جب حضرت مصعب آئے ہیں مسجد کے قریب آئے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے بڑے ہیں اور سینے سے لگایا ہے اور کہا کہ اے مصعب گھبرانے کی ضرورت نہیں، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے۔ خدا کی قسم، جو مصطفیٰ کی محبت آنے کے بعد نا لوگ اتنا ستاتے ہیں کہ کپڑے بھی نکال لیتے ہیں، کل مصعب میدان قیامت ہوگا۔ اللہ اکبر، جو لوگ آج دنیا میں مصطفیٰ کے دیوانوں کو ستاتے ہیں، کل میدان محشر میں یہ لوگ بھی اگر کسی کی طرف رجوع کریں گے تو دیوانے اور کسی کے نہیں ہوں گے بلکہ مصطفیٰ کے دیوانے، حضور کے دیوانے۔ اور یہی مصعب بن عمیر ہے، جب کلمہ پڑھا نا سارا کچھ چھوڑا حضور کے لیے۔ کس کی محبت میں چھوڑا بولے ہیں، کس کی محبت میں، سارا کچھ چھوڑا، گھر بار کو لات مار کر کے نکلے حضور کے لیے۔ اور جب آئے نا تو پھر حضور کے دامن کرم سے لپٹنا ہوا، اور مصطفیٰ سے جو ریلیٹڈ ہو جائے نا، جو مصطفیٰ کی نظروں میں آ جائے، نظر مصطفیٰ میں کیا نا پھر تو مقام ہی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ سے جو ریلیٹڈ ہوتا ہے اللہ کے رسول ایسا چمکاتے ہیں کہ قیامت تک چمکتا رہتا ہے۔ امام نے کہا نا چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، ماشاءاللہ، اور بولیں میرا دل بھی چمکا دے۔ ہاں، جو مصطفیٰ کے دامن میں نظر مصطفیٰ پر چلنا، حالات ایسے کیجئے گا نا، اگر میں صحابہ کے یہ تاریخ بیان کروں نا کہ سب کچھ مال و دولت پہ لات مار کر کے نکلے، سارے ہی کچھ چھوڑا، بس ملے تو صرف مصطفیٰ ملے، کسی چیز کی طلب نہ تھی صحابہ کے اندر، کسی چیز کی، بس نظر مصطفیٰ۔
اپنے اوپر ایسی بسائے تھے نا، مصطفیٰ کی نظر ایسی پڑی تھی، حسن مصطفیٰ کے ایسے دیوانے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ایسے دیوانے کہ سب کچھ چھوڑا۔ اب تاریخ پڑھیں نا، سارے صحابہ کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا ایسی ایسی قربانیاں مصطفیٰ کے ایک اشارے پر دیں صحابہ نے، ایسی ایسی قربانیاں دی میرے مصطفیٰ کے ایک اشارے پر۔ ایک اشارہ میرے حضور کا ہوتا اگر مصطفیٰ کبھی کہتے تھے دیوانوں مال لے کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ، صحابہ پورا پورا مال لے کر کے آتے، کہتے دیوانوں آج جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے، سارے صحابہ نکل کر کے آ جاتے۔ بلکہ تاریخ نے ایک دن تو وہ دیکھا تھا، ایک شوہر ہے نئی بیوی کا، نئی شادی ہوئی ہے، اللہ اکبر، شب زفاف ہے، بیوی کے پاس لیٹے ہوئی ہے، مکہ میں مدینہ شریف میں یہ آواز گونج گئی کہ جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے، اللہ اکبر۔ وہ دیوانہ کیسا دیوانہ ہے، ہر شخص کی تمنا یہ ہوتی ہے شادی کے بعد بیوی کے پاس وقت دینا ہے، لیکن اس مصطفیٰ کے دیوانے نے نا، جب مصطفیٰ کے دیوانوں کی اس آواز کو سنا کہ لوگوں جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے، اپنی بیوی کے پاس سے اٹھے ہیں، اور اٹھنے کے بعد نا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور اسی ذات کو، انہی صحابی کو، ان نوجوان کو کچھ اور نہیں بلکہ حضرت حنظلہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت حنظلہ صرف ایک آواز کو سنا کہ مصطفیٰ چاہتے ہیں، دیوانے جنگ کرنے کے لیے آئے نا، حنظلہ چلے گئے، بی بی کو چھوڑا گئے، بی بی کہہ رہی ہے اے میرے شوہر آج تو پہلی رات ہے، آج تو اٹھ کر کے نہیں جائیے گا، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، ایسی لاکھوں بیبیاں قربان میرے حضور کے نام پہ مصطفیٰ کے لیے جنگ کرنے کے لیے نکلے گئے، اللہ اکبر۔ اور جانے کے بعد نہ کافی دیر جنگ کرنے کے بعد حضرت حنظلہ کی شہادت ہوئی ہے، اور میں نے کہا جب بندہ حضور سے محبت کرتا ہے تو رتبے بھی بڑھتے ہیں۔ ادھر حضرت حنظلہ نے بیوی کو چھوڑا ہے، مصطفیٰ کے ایک اشارے پر حضور کے نام پہ جان دی ہے، اللہ نے وہ مقام عطا کیا، اس ٹائٹل سے نوازا۔ آج تک تاریخوں کی کتاب میں آپ دیکھ لیں حضرت حنظلہ کے نام کو جہاں جہاں پڑھیں گے وہاں وہاں حنظلہ واد میں ہوگا، غسیل الملائکہ پہلے لکھا۔ فرشتوں نے سردار دیا، فرشتوں نے غسل دیا حضرت حنظلہ کو۔ یہ مقام کب ملتا؟ جب حضور کی محبت، بولے نا تھوڑا سا، جب حضور کی محبت دل میں آئے نا تب یہ مقام ملا کرتی ہے۔ اور امام غزالی نے کہا جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ وقت کا امام ہوتا ہے، وقت کا امام ہوتا۔ تو کوشش یہ کریں نا، یہ جو میں نے کہا تھا حضور نے کہا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اور صحابہ نے پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھایا کہ محبت سب سے زیادہ کی کیسے جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر کو دیکھیں، جان کا معاملہ آیا تو جب مکہ میں آپ نے پہلا خطبہ دیا نا خانہ کعبہ میں، اتنا ظلم کیا آپ پر، اتنا ظلم کیا کہ آپ کے گالوں مار مار کے آپ کے گال سوج گئے تھے، اتنے سوجے کہ ناک نظر نہیں آتی تھی، آنکھیں نظر جان جانے والی ہے۔ ماں بیٹھی ہے پاس میں، بیٹی ابوبکر کیا معاملہ ہے، نام لینا کیوں نہیں چھوڑتا، چھوڑ دے نا، یہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں ماں تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں، حضور کو نہیں چھوڑ سکتا، تجھے چھوڑ سکتا، خاندان والوں کو۔ اپنی جان کی بات آئی، حضور کے نام کی قربان۔ بیٹے کی بات آئی جنگ بدر میں، جب کہا نا کہ میری تلوار کے نیچے تو ہوتا تجھے کاٹ کر کے رکھ دیتا، قربان، وہ بھی حضور کے نام پہ۔ ایک مرتبہ نا میں نے کہا ایک اشارہ مصطفیٰ کا ہوتا تھا اس کے ابا جان دینے تیار۔ مصطفیٰ نے فرمایا بڑا مشہور قصہ ہے، بہت مشہور، لیکن بتانا چاہیے تھا کچھ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ نا صحابہ اپنے گھروں پر اور کچھ مال لے کر کے آؤ، اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو سارے صحابہ گئے۔ حضرت فاروق اعظم روایت بیان کرتے ہیں اس وقت میرے پاس بہت سارا مال تھا، بہت دولت تھی، میں بھی اپنے گھر پہ گیا اور میں نے سارا مال اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آ گیا۔ کہتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے زیادہ میں مال حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آؤں گا، آدھا مال بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ذرا سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ وہ کم کیوں، نہیں جی کم نہیں ہوتا، بہت ہوتا۔ اگر میرے پاس 1 لاکھ ہے، میں 50,000 اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہوں تو یہ کم تھوڑی نہیں، آدھا لے کر کے آئے، سب کچھ اکٹھا کر کے لے کر کے آئے نا۔ تو کہتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے فرمایا عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے کر کے آ گیا ہوں، آدھا لے کر کے آیا۔ کہتے میں باتیں کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ابوبکر آ گئے۔ کہتے جب ابوبکر آئے نا
تو مصطفیٰ نے مجھ سے کہا تھا کتنا لے کر کے آئے ہو؟ ابو بکر سے کہتے یار غار کتنا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ جانتے حضور کے سب لے کر کے آئے ابو بکر. کہتے ابو بکر صدیق سے کہا نا کہ کتنا چھوڑ کر کے آئے. سرکار ابو بکر صدیق نے سب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا. کہتے میں دیکھ کر کے حیرت کرنے لگا, میں دیکھ کر کے سوچنے لگا اللہ کیا نصیبہ ہے ابو بکر کا, کیا محبت ہے ابو بکر کی کہ سب لے کر کے. کہتے ہیں جو کپڑا سلنے والی سوئی تھی نا وہ بھی لے کر کے آ گئے, وہ جو سل تھا جس پر چٹنی پیسی جاتی وہ بھی لے کر کے آ گئے, وہ جو چکی تھی جس سے آٹا پیسا جاتا وہ بھی لے کر کے آ گئے. میرے مصطفیٰ فرمانے لگے ابو بکر سب لے کر کے آ گئے ہو, گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر کے آئے نا. ابو بکر صدیق نے ایک تاریخی جواب ارشاد فرمایا. آپ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے گھر کی ساری دولت لے کر کے آ گیا ہو. حضرت ابو بکر صدیق سے مصطفیٰ فرماتے ہیں او ابو بکر گھر کا سارا مال میری بارگاہ میں لے کر کے آ گئے ہو, پھر گھر والوں کو کس کے بھروسے چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر کا سارا مال آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ گیا ہوں اور گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے چھوڑا ہے. یہ ذات سیدنا ابو بکر کی. اچھا بات آ گئی تو ایک جملہ اور کہوں گا, ایسے ہی کوئی صحابہ کا سردار نہیں بنتا. اب سارے بولیے گا ذرا, ایسے ہی کوئی صحابہ کا سردار نہیں بنتا, ایسے ہی کسی کو ٹائٹل افضل البشری بعد الانبیاء نہیں دیا جاتا. سارے صحابہ میں سب سے بڑا سردار بننے کے لیے جان بھی مصطفیٰ کے نام پہ دینا پڑتی ہے اور مال بھی مصطفیٰ کے نام پہ دینا پڑتا ہے. کبھی سودا نہیں کیجئے گا, بھٹکانے والے بہت آتے ہیں کہ یہ بڑے نا جی, اسلاف نے جو بتا دیا ماننا وہی ہے. اسلاف نے اپنی عقل کے طوطے مت اڑائیے گا. ہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ہوا وہ, کون ہوتے آپ؟ فیصلہ کرنے والی ذات مصطفیٰ کی تھی نا. کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ بڑے کہ وہ چھوٹے, کیوں پڑے بھائی پوچھنے لگو نا تو واجبات نماز یاد نہیں نکلیں گے. فیصلہ کرنے چلے صاحب اتنی بڑی, گھر کے آبا و اجداد جو دادا اور باپ ہوتا ہے وہ بھی اگر فیصلہ کرے نا تو اس کو اپنے فیصلے میں نہیں بٹھالتا ہے. ذرا سوچے کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں یہ جو گھر کے تک فیصلے نہیں کر سکتے, وہ صحابہ کے فیصلے کرنے نکلے تھے. کیا یہ کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ذرا سوچئے گا یار کیا عقل ہو گئی ان کی. وہ اتنے بڑوں میں ٹانگ اڑانے لگے, اتنے بڑوں میں کہ ان کے خدا کی قسم ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, یہ وہ نام ہے جن ناموں پر جنت کے سودے کیے جائے. وہ نام ہے یہ, ان پر تبرہ بازی کرنے کے لیے نکلے. یہ کیوں نہیں مانتے اس کو؟ خارجی نکلے اہل بیت نبوت پر بھونکنے لگے, رافضی نکلے صحابہ پر بھونکنے لگے. خدا کی قسم ہم وہ نہیں, نہ صحابہ کے گستاخ ہیں نہ نبی کی آل کے گستاخ ہیں, بلکہ ہم تو یہ کہنے والے ہیں اہل سنت کا کے بیڑا پار اصحاب بے حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ہم وہ نہیں جو لڑائیں آپس میں, ہماری کیا اوقات ہے بھائی. سادات کرام کی جلوہ گری ہے, میں ان کا خادم بیٹھا ہوں, عرض کر رہا ہوں آپ سے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے. وہ صحابی تھے, صحابی, اور صحابی کسی اور کی نظروں سے نہیں بنتا, صحابی وہی بنتا ہے جس پہ نظر مصطفیٰ پڑتی ہے. مصطفیٰ کی نظروں میں آتا تب صحابی بنتا. اور یہ بیٹے لڑانے کے لیے نکلے جن کی بیوی بات نہ مانے, وہ قوم مسلم کو سمجھانے نکلے. اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا کرے. بس جو ہمارے اسلاف نے بتایا نا اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. مرتے دم تک یہی کہیں گے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے, دوسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے, تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے, مولا علی کا چوتھا نمبر. اور خدا کی قسم اگر شان کی بات ہے نا تو نہ ابو بکر کی شان کم ہے اور نہ مولا علی کی شان کم ہے. ابو بکر صداقت کے تاجدار ہونے میں بے مثل ہے اور مولا علی علی ہونے میں بے مثل ہے. کہتے ہیں کہ مولا علی پر ظلم کیا, میں کہتا ہوں وہ تمہارے علی ہوں گے جو ظلم سے لیں گے. یہ تو میرے مولا ہے
جو ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کو 70 میل دور پھینک سکتا ہے وہ کیا اپنے اوپر ظلم سہ سکتا ہے؟ بولے ایمانداری۔ ہاں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کرے اور ان سے بچنے کی توفیق۔ میں عرض کر رہا تھا لوگوں، محبت رسول سب کچھ ہے، اگر محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ بندہ لاکھ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج و زکات سب کچھ ادا کرے، اگر محبت رسول دل میں نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں۔ آخری بات سنیے گا، بات ختم کرتا ہوں، کہیں سبحان اللہ۔ آخری بات، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تھا، ایک دیہاتی شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اچھا ایک بات میں آپ سے کہوں گا، انسان اسی سے ہی پوچھتا ہے جسے معلوم ہوتا ہے۔ میں بھی میری بات ہوئی تھی نا میرے علاقے میں، وہ کہتے تھے، ایک مولانا صاحب ہے میرے ساتھ پڑھانے والے، وہ بول رہے تھے کہ گجرات کے لوگ کیسا سنتے ہیں۔ میں نے کہا ایک اشارہ کرتا ہوں تو سبحان اللہ بول دیتے ہیں۔ تو آپ اگر ایسے خاموش بیٹھیں گے تو وہ تو دیکھ لیں گے نا، ویڈیو بن رہی تو اور بولے نا۔ کہتے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب آپ مجھے بتائیے گا، جو بندہ جتنا جانتا ہے اتنا ہی تو پوچھا جاتا ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں دین کا عالم ہوں تو آپ مجھ سے نماز کے مسائل پوچھیں گے، زکوٰۃ کے پوچھیں گے، حج کے پوچھیں گے، ہے کہ نہیں، اور دیگر لیکن دین سے ریلیٹڈ یہی تو پوچھیں گے نا۔ بولے نہیں یہی پوچھیں گے، یا یہ پوچھیں گے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے ٹیبلٹ کون سی دیں گے؟ تو میں تو بیڑا ہی غرق کر دوں گا، صحیح ہونے کے بجائے بیکار ہونے والی دے دوں گا۔ نہیں پتا تو کیا نا، جتنا پتا ہوتا ہے اتنا ہی پوچھا جاتا۔ صحابی کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ مطلب صحابہ کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ یہ دو پیر کے جانور پتہ نہیں کیا لے کر کے نکلے، وہ تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے ادب سیکھتے تھے، ان کا تو عقیدہ یہ تھا مصطفیٰ کو اللہ نے علم غیب دیا۔ یہ بولتے بیٹے کہ مصطفیٰ کو کچھ نہیں پتا، اس کے ابا نے بھی نہیں دیکھا اسے، تب بھی کہتا کہ کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں۔ لیکن عقیدہ اہل سنت کا کیا؟ اللہ نے اپنی عطا سے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے، ہاں حضور کو دیا، حضور کو معلوم ہے جو ہو چکا حضور اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں آج کتنے دیوانے عشق و محبت کے ساتھ سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا صحابی نے کیا کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ او میرے دیوانے، کیا قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی تو نے؟ کیا کچھ تیاریاں کی؟ تو صحابی کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن ناز نہیں ہے ان پر۔ اور بول دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے مائک میں اور برکت عطا کرے، اب تو بہت ہی اچھا بول رہا۔ ہاں کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ نمازیں ہیں لیکن ناز نہیں ہے، روزے ہیں ناز نہیں، زکوٰۃ بھی ہے دی ہوئی ناز نہیں۔ کہا پھر کس چیز پر ناز ہے؟ کہا یا رسول اللہ روزے ہیں تھوڑے ہیں زیادہ نہیں، نمازیں ہیں تھوڑی ہیں زیادہ نہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن مصطفیٰ ناز اس پر ہے کہ قیامت کے دن کے لیے آپ کی محبت کو سنبھال کر کے رکھا ہے۔ کچھ خطیب بیان کرتے نا اس روایت کو تو کہتے کہ بس یہی کہا تھا کہ نماز روزے کچھ بھی نہیں پڑھے، آپ کی محبت نہ جی، غلط فہمی ہوئی آپ کو۔ صحابی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ نماز روزے نہیں، سب چیز۔ اچھا بتاؤ جو صحابی ہو نماز نہ پڑھے، ایسا ہو سکتا؟ ایک ایک کپڑے سے شوہر بھی نماز پڑھتی تھی، بیوی بھی، شوہر بھی پڑھتا تھا، بیوی بھی، یہ صحابہ کی تاریخ۔ لیکن لوگ کہے کہ انہوں نے کہا نمازیں بھی نہیں، نہ کیا کہا یا رسول اللہ نمازیں ہیں، روزے بھی رکھا ہوں، زکوٰۃ بھی دیا، اگر مالک نصاب تھا تو ذہن یہ تھا کہ زکوٰۃ بھی دیا ہوا ہو، حج بھی کیا ہوا، لیکن آقا سب چیزیں ہیں، لیکن ناز نماز پر نہیں ہے، زکوٰۃ پر نہیں ہے، روزے پر نہیں ہے، حج پر نہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب نماز پر بھی ناز نہیں ہے، جب روزے پر بھی ناز نہیں ہے، جب زکوٰۃ پر بھی ناز نہیں، جب صدقات پر بھی ناز نہیں ہے، تو پھر کس چیز پر ناز ہے؟ تم تو کہتے ہو قیامت کب آئے گی، پھر قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے اتنا
فرمایا کہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نمازوں پر ناز نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے ناز صرف ایک چیز پر ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی محبت میرے دل میں ہے، اب بتاؤ نا مصطفیٰ کیا ہوگا؟ میرے سرکار مسکرائے ہیں اور مسکرا کر کے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ اتنا بات کا کہنا تھا، صحابی مسکرا گئے ہیں، گویا کہ سگنل مل چکے ہیں، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھے گا۔ صحابی نے مصطفیٰ کے دامن کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ اب ٹینشن نہیں ہے، آپ کی محبت دل میں ہے تو عقیدہ بھی پکا ہے کہ قیامت میں اور کسی کے ساتھ نہیں بلکہ قیامت میں اللہ آپ کے ساتھ اٹھا دے، آپ کے ساتھ۔ تو سب سے خاص چیز کیا ہے؟ محبت۔ اور کس کی محبت؟ لیلا مجنو کی نہیں، کس کی محبت؟ حضور کی محبت۔ اور تقاضے محبت انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ آج میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ محبت کسے کہتے اور صحابہ نے محبت کر کے بتایا۔ اب ہمارا تقاضا کیا ہونا چاہیے، کس طور پہ ہمیں حضور سے محبت کرنی چاہیے، وہ انشاءاللہ کل کے بیان میں۔ لیکن اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی محبت کی جھلکیوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کی اولاد کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور کے در کا بھی غلام بنائے، حضور کی آل کا در کا بھی غلام بنائے، صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب کو گواہ بنا کر کے اگر جو بھی دوران گفتگو اغلاط ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے اور ساری باتوں پہ مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی افراد جہاں جہاں سے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، اللہ سب کے دامن کو گوہر مراد سے پر فرما دے۔ ذرا میرے ساتھ سب پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو بھی دوران گفتگو ہوئے ہوں اغلاط معاف فرمائیں ان کو رب کائنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔